ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. نہایت ہی واجب الاحترام سادات کرام علماء کرام معزز سامعین حضرات، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب شکر اس خالق کائنات نے، مالک ارض و سما نے ہمیں اپنے پیارے حبیب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور امت کے جلیل القدر علماء کرام کے ساتھ، اولیاء کرام کے ساتھ، بالخصوص صحابہ کرام کے ساتھ، اہل بیت اعظام کے ساتھ، اور جن جن کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عزتوں سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سب کے ساتھ الفت اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. سب کہہ دیں الحمدللہ رب العالمین. ماہ جمادی الاولیٰ ہمارے اسلامی سال کا 5واں مہینہ، اور ستم ظریفی تو یہ کہ ہمارے کئی مسلمان بھائیوں کو اپنے 12 اسلامی مہینوں کے نام بھی نہیں آتے. افسوس کی بات ہے، قابل افسوس بات ہے سوچنے کی بات. اسے بار بار سوچ. ہمارے مسلمان بھائیوں نے اپنی شکل و صورت بھی غیروں والی بنائی، اپنے کام بھی غیروں والے کر لیے، اپنے معاملات شکل و صورت ظاہر و باطن بھی غیروں والی اپنا لی. افسوس اپنی ہمارے جو معاشی معاملات ہیں ان کو بھی اسلامی طریقے کے مطابق نہ کر سکے، یعنی کہ ہر چیز میں غیروں کی نقالی کی. اپنی سیرت کو بھول گئے، اپنی صورت کو بھول گئے، اپنی ثقافت کو بھول گئے، اپنے دین کو بھول گئے. حالانکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. فرمایا میرا پسندیدہ دین اسلام ہے، میرا پسندیدہ دین اسلام ہے. لیکن افسوس کہ
مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونے کے باوجود بھی اپنے مذہب سے دور ہیں، الہ العالمین اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں بھی دین کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کوشش بھی کرنی چاہیے کہ 12 اسلامی مہینے خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ اسی ماہ مبارک کی دوسری تاریخ 2 جمادی الاولیٰ جد اعلیٰ حضرت علامہ رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا یوم وصال ہے۔ وقت مختصر ہے، صرف یہی عرض کروں گا، حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا جان حضرت علامہ رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بلند پایہ عالم دین بھی تھے، عظیم شخصیت بھی تھے، اور بزرگوں کی سیرت سننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ بزرگ سیرت اپنی زندگی گزار کے گئے، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اگر ان کی طرح تو نہیں ہو سکتے لیکن کوئی جھلک نظر آنی چاہیے۔ ہمیں بتانا نہ پڑے کہ جناب ہم فلاں حضرت صاحب کے مرید ہیں، ہمیں بتانا نہ پڑے کہ ہم حج کر کے آئے ہیں، ہمیں بتانا نہ پڑے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہماری وضاحت سے پتہ چلے کہ جناب یہ عاشق رسول آ رہے ہیں۔ ہمارے انداز تکلم سے پتہ چلنا چاہیے کہ جناب یہ حج کر کے آئے ہیں، یہ عمرہ کر کے آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ ان المحب لمن یحب یطیع، بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے پھر اس کا کہنا بھی مانتا ہے۔ تو حضرت علامہ رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت طویل آپ کی سیرت، اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کا ذوق عطا فرمائے۔ ہمارے بھائیوں نے پڑھنا بھی چھوڑ دیا، ہمارے بھائیوں نے اپنا لٹریچر کو پڑھنا، لیکن جو غیر ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم باطل کے اوپر ہیں، ہم غیر ہیں، ہم حق کے اوپر نہیں، اس کے باوجود بھی وہ اپنے مذہب کی تشہیر کرتے ہیں، اپنے لٹریچر کو عام کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم حق کے اوپر ہیں، ہم الحمدللہ کے فضل کے ساتھ حق کے اوپر ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنے لٹریچر کی طرف بھی توجہ نہیں کرتے، اپنے مذہبی معاملات کو بڑھانے کے اندر بھی توجہ نہیں کرتے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد تھا کہ حضرت علامہ رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے دادا جان، اور یہ گرانہ شروع سے ہی علمی گرانہ، اگر آپ سیرت پڑھیں، حضرت کی سوانح پڑھیں، آپ کے آباء و اجداد کے متعلق پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اعلیٰ حضرت کے آباء و اجداد جو بادشاہ وقت ہوتے تھے ان کے دربار میں اونچے رتبے کے اوپر فائز ہو کر لوگوں کی خدمت فرماتے تھے، تلوار کے ذریعے خدمت فرماتے تھے۔ پھر حضرت علامہ نقی علی خان تشریف لائے تو پھر حضرت علامہ نقی علی خان سے اس گھرانے نے قلم کے ذریعے دین کی خدمت شروع کی، اور گو کہ وہ قلم کا کام تلوار سے زیادہ کام جاری ہو گیا۔ پہلے تلوار کے ذریعے کام چلتا تھا، پھر جب قلم سے کام شروع کیا گیا تو پھر کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، آدھا سے قید و خیر منائیں نہ شر کریں۔ جب اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھتا تھا تو تلوار سے زیادہ کام کرتا تھا۔ یہی حضرت علامہ رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، جن کے پوتے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو بہرحال بات صرف یہی عرض کروں گا، حضرت علامہ رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا معمول تھا کہ آپ جب بھی کسی مجلس میں تشریف لے کے جاتے تھے، جہاں پر بھی آپ تشریف لے کے جاتے تھے، آپ فوراً سلام فرماتے تھے، قبل اس کے کوئی آپ کو سلام بولے آپ سلام فرماتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہاں پر یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ آج کل ہمارے مسلمانوں کے اندر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی علیہ بولنے کا ٹرینڈ ہی ختم ہو گیا، اللہ ماشاء اللہ۔ بات شروع کی جاتی ہے، سناؤ جی کی حال ہے تہاڈا، ہیلو سے بات شروع کی جاتی ہے، ہیلو انگلش کا لفظ ہے، ڈکشنری پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے ہیل انگلش کے اندر کس چیز کو کہتے ہیں، جہنم کو کہتے ہیں۔ تو کیا مخاطب کرتے ہیں، جہنمی میری بات سن، اسلام کا کیسا پیارا دین ہے، فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرے پراوا تیرے اتنے سلامتی ہوگی۔ یہاں پر آ کے رونا روتے ہیں جناب گھر سے سلامتی ختم، ہم نے خود سلامتی ختم کی، ہم نے کسی کو کیا رونا، ہم نے خود ہی اپنے گھر سے سلامتی ختم کر دی۔ جب سلام ہی نہیں لینی گھر میں جا کے، جب کو اسلام کے حوالے سے بات ہی نہیں کرنی۔ اب یہ دیکھیں، آپ اپنے دوست کو بولیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ آپ کو جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تیرے اتنے بھی رب دی رحمت ہوئے، تیرے اتنے بھی سلامتی ہوئے۔ یہی بات اگر آپ اپنی والدہ کو بولیں جا کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ماں جی تواڈے اتنے سلامتی ہوئے،
اگوں ماں جی فرمان وعلیکم سلام، پتر تیرے تے بھی سلامتی ہوئے. ایک تو ماں اور دوسرا ماں کا فرمانا پتر تیرے اتنے سلامتی ہوئے. کنیاں سلامتیاں ہون گیا بندے ہوتے. مجھے ایک اور بات یاد آ گئی. حدیث پاک رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے. عرض کی حضور گھر کے اندر تنگ دستی بڑی ہے، بڑی پریشانی ہے، کرم فرمائے. تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. وہ باتیں میں تب عرض کروں گا جب باپ نے بھی گھر جا کے یہ عمل کرنا ہے. بہت آسان کام ہے، مشکل کام کوئی نہیں، بہت آسان کام ہے، آپ کر سکتے ہیں، ہر بندہ کر سکتا ہے. فرمایا 3 کام ہے. فرمایا کہ جب آپ نے گھر میں جانا ہے، گھر میں کوئی ہو چاہے نہ ہو، آپ نے بلند آواز سے کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کر سکتے ہو جی؟ ایک بات ہو گئی. پھر فرمایا کہ گھر کے اندر کوئی ہو چاہے نہ ہو، پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے. دوسری بات یہ کہ میرے اوپر درود و سلام پڑھنا ہے. یا نبی سلام علیکہ پڑھ سکتے ہو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ سکتے ہیں. فرمایا کہ میرے اوپر درود و سلام پڑھنا ہے. 2 باتیں ہو گئیں. اور کسی نے کچھ نہ آندہ ہے تو پڑھ لو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ہم مدینہ پاک حاضر تھے تو جڑا کو دیہاتی پینڈو جنہوں ککھ بھی نہیں سی نہ آندا اور نکرے لا کے پڑھدا ہوندا سی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لا. جس کو کچھ نہیں آتا تھا وہ یہ پڑھتا تھا. تو جنہاں نو آندا سی وہ ماشاءاللہ پڑھتے سن تے ہون بھی پڑھتے پے نے. مدینہ پاک سے ابا جان آپ کو سلام فرما رہے تھے. اور دعا کریں ہم بھی جب جائیں تو ہم بھی سنہری جالیوں کے سامنے سلام پڑھیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ. 2 باتیں ہو گئی. پہلے نمبر پہ فرمایا، پہلی گل کی سی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسری بات فرمایا میرے اوپر درود و سلام پڑھنا ہے. تیسری بات فرمایا کہ آپ نے سورت اخلاص پڑھنی ہے 3 مرتبہ. قل هو اللہ احد. اوکھا کام کوئی نہیں ہے بالکل. پہلے سلام لینی ہے گھر میں کوئی ہو چاہے نہ ہو. پھر فرمایا کہ مجھ پر درود و سلام پڑھنا ہے. پھر فرمایا 3 دفعہ سورت اخلاص پڑھنی ہے قل هو اللہ احد. عمل شروع ہو گیا. ہفتے بعد وہ پھر صاحب واپس لوٹے. ہفتے کے بعد پھر واپس لوٹے بڑے خوش، بڑی خوشی چہرے کے اوپر ظاہر ہو رہی ہے. تو عرض کی حضور آپ نے جو وظیفہ ارشاد فرمایا تھا اس کی برکت سے میں نے تو امیر ہونا ہی تھا، میرے پڑوسی بھی امیر ہو گئے ہیں. کوئی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات پر یقین کر کے تو دیکھے. تو درتے ہی نہیں آیا اے بد نصیبہ ہزارہ رنگاں وچ رنگیندے محمد. تو آئے ہی نہیں دارو تے، رسول پاک کے ساتھ محبت ہی نہیں کی، رسول پاک کے ساتھ پیار ہی نہیں کیا. اللہ تعالی ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے. اور سلام کو عام کیجئے، سلام کو عام کیجئے، سلام کو عام. رسول پاک نے بڑی تلقین. ایک اور حدیث پاک رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایک دن کے اندر 40 لوگوں کو بولے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ اس بندے کے اس دن کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ہمارے حضرت صاحب فرماتے تھے حرکت تھوڑی تے برکت بہتی. تھوڑی سی حرکت، یہی حرکت ہم گالیاں نکالتے وقت بھی تو کرتے ہیں نا. یہی ہونٹ گالیاں نکالتے وقت بھی ہلتے ہیں. تو یہی ہونٹ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے وقت ہل جائیں تو کیا دقت ہے بندے کو. تو کوشش، اللہ فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، دین کے معاملات کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کریں. دینی دنیا کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، رزق حلال کمائیں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر دنیا کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش ہے تو پھر کوشش کریں کہ دین کے اندر بھی آگے بڑھیں. دین کے اندر بھی بندے کو آگے بڑھنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں دین کے معاملات سے شغف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی ماہ مبارک کی 7 تاریخ یعنی 7 جمادی الاولیٰ سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے عظیم بزرگ حضرت قطب الاقطاب حضرت ابو الفتح شیخ رکن الدین والعالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا یوم وصال ہے. اور ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی قادری رضوی سب کے غلام ہیں.
ہمارے حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذاتی ڈائری میں یہ بات نقل تھی، فرمانے لگے کوئی قادری ہو، کوئی چشتی ہو، کوئی سہروردی ہو، کوئی نقش بندی ہو، یہ مختلف رستے ہیں، ان سب رستوں کی منزل مدینہ المنورہ شریف ہے۔ یہ صبر ہو کامل، یہ اللہ زین آمنوا وکان، جس کا ایمان بھی اچھا ہو اور جس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ صرف یہ جو ہے ہمیں اس کے بات کو جانچنا ہے اچھے طریقے سے، قادری ہو، نقش بندی ہو، نوشائی ہو، نشئی نہیں ہونا چاہیے، اس بات کا ہم نے خود دھیان رکھنا ہے۔ ہمارے جتنے بھی بزرگان دین تھے وہ سارے عالم دین تھے۔ حضرت شیخ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا 7 جمادی الاولیٰ یوم وصال، حضرت شیخ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والدہ محترمہ، دیکھیں جو بڑی شخصیت ہوتی ہے اس بڑی شخصیت کو بڑا کرنے میں بڑے لوگ کردار ادا کرتے ہیں۔ بندہ وڈا بھی نہیں ہو جاتا، وہ محنتیں ہوتی ہیں، کسی کی دعائیں بندے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ حافظ قرآن تھیں۔ حضرت شاہ رکن عالم کی والدہ محترمہ روزانہ ایک قرآن پاک ختم فرماتی تھیں، روزانہ کا معمول تھا حضرت شاہ رکن عالم کی والدہ پتر بھی کیوں نہ پھر شاہ رکن عالم ورگے ہون۔ جب آپ کی والدہ محترمہ آپ کو دودھ پلاتی تھیں تو باوضو ہو کر آپ کو دودھ پلاتی تھیں۔ اور ہمارے ہاں تو یہ سلسلہ ہے کہ گانے بجا جی چلائے جاتے ہیں، گانے بجے شروع ہو جاتے ہیں، لوریاں طرح طرح کی مختلف رنگوں کی پوئمز سنانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب حضرت شاہ رکن عالم کی والدہ آپ کو دودھ پلاتی تھی، ساتھ قرآن پاک کی تلاوت شروع فرما دیتی تھی، درود پاک شروع فرما دیتی تھی۔ اور پھر آپ کا یہ معمول تھا حضرت شاہ رکن عالم کی والدہ محترمہ کا، آپ تہجد کے وقت اٹھتی تھیں، تہجد کے وقت اٹھ کے آپ نے اپنے سسر محترم حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی، ہمارے حضرت صاحب کے بلا فرماتے تھے انہوں دی شان بھی بڑی اچھی ہے تے مزار بھی بڑا اچھا ہے، انج کر کے ویکھنا پیندا۔ ان کو آپ پانی پیش کرتی تھیں، آپ تہجد کے لیے وضو فرماتے تھے، اور جب والدہ محترمہ اٹھتی تھیں اسی کے ساتھ شاہ رکن عالم بھی تہجد کے وقت اٹھ جاتے تھے۔ ابھی چھوٹی سی عمر، پھر آپ نے نماز فجر کا وقت بھی، کیونکہ آپ تو ابھی احکام شرع کے اوپر واجب ہی نہیں ہے، آپ کے اوپر لاگو ہی نہیں ہے احکام شرع، تو آپ کی والدہ محترمہ آپ کے پاس نماز تہجد پڑھتی ہوتی تھیں، اور حضرت شاہ رکن عالم بچپن چھوٹی سی عمر کے اندر آپ کو دیکھتے ہوتے تھے، اور نماز تہجد پڑھ کے جڑیاں پھوکاں وجدیاں سن نا، جڑیاں نماز تو بعد پھوکاں وجدیاں سن نا، وہ بندے نو پھوکاں ہی کتے دیاں کتے لے جاندیاں نے۔ ایک بزرگ تشریف لائے، فرمانے لگے ہماری ہمشیرہ صاحبہ جب آٹا گوندنے لگتی تھی نا تو ہماری والدہ ان کو آواز دیتی تھی، بیٹا آٹا گوندن لگی یہ سورت یاسین پڑھ لیا، آٹا گوندن لگی یہ سورت یاسین پڑھ لیا۔ نہیں اماں جی میں بھول گئی سا۔ جا پتر پہلے سورت یاسین پڑھ پھر آٹا گنی، تیرے ویرانو سبق یاد ہو جائے گا۔ یہ تاثیر تھی سورت یاسین کی جو ہمارے گھروں سے ختم ہو چکی ہے، یہ تاثیر تھی سورہ یاسین شریف کی، یہ تاثیر تھی سورہ بقرہ کی۔ اب ہر بندہ آ کے رونا روتا ہے جناب ہمارے گھر کے اندر جادو ہو گیا، ہمارے گھر کے اندر ایسے معاملات بن گئے، ہمارے گھر کے اندر ایسا ہو گیا، کسی نے جادو کرا دیتا ہے، کسی نے کالا جادو کرایا۔ تو میرے بھائی ان سے پوچھا رہے اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے تو جواب نہیں میں آتا ہے، نفی کے اندر سر ہلاتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے قرآن پاک پڑھے آپ کو کتنی دیر ہو گئی تو پتہ چلتا ہے کہ گھر کے اندر قرآن پاک پڑھا اس کے اوپر مٹی جم گئی ہے، لیکن جب قرآن پاک ہی نہیں پڑھا، جب قرآن پاک کو ہاتھ لگائیں گے، اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، شیطان دور ہو جائے گا۔ آپ احباب تشریف فرمائے، پرانے بزرگ بھی آج سے 40-50 سال پہلے یہ جو غسل خانے جو ہے واش روم وغیرہ ہوتے تھے یہ آبادیوں کے باہر ہوتے تھے، یہ واش روم جو ہیں یہ شیاطین کے رہنے کی جگہ ہے۔ تو اب ہمارے ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ بات ہے، تو وہ شیطان جس کو آبادی کے باہر پھینکا تھا وہ آج ہمارے کمرے کے ساتھ اٹیچ ہے، لیکن یہ ایک مجبوری بھی ہے، اس کے اندر کوئی شرعی معاملہ کیونکہ آبادی اس لحاظ سے بڑھ گئی ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اب کچھ کر تو نہیں سکتے لیکن کم از کم ہفتے کے اندر 2-3 مرتبہ گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیا کریں۔ یہ تو کر سکتے ہیں نا، یہ مشکل کام تو نہیں نا، اب واش روم کو تو باہر نہیں کر سکتے، کم از کم سورت بقرہ کی تلاوت کر لیں۔
اپنے گھر کے اندر اذان پڑھ دے 1-2 مرتبہ. تو بات شروع ہوئی تھی حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اماں جان تہجد کے وقت اٹھتی اور اشراق تک آپ کا معمول تھا، آپ جاگتی تھیں، وظائف پڑھ کے حضرت شاہ رکن عالم کو پھونک مارتی تھی، آپ کے لیے دعا فرماتی تھی. اور پھر یہی حضرت شاہ رکن عالم جب 7 سال کی عمر کو پہنچے، فرمایا گیا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو پیار کے ساتھ نماز شروع کرائیں، پیار کے ساتھ نماز شروع کروائیں. اگر 10 سال کی عمر کو پہنچے نماز نہ پڑھے تو مار کے نماز پڑھائیں. بوڑھا ہو یا جوان ہو سب پر نماز فرض ہے. بچے کو 10 سال کے مار کے لاؤ نماز میں. اگر 10 سال کا بچہ نماز نہیں پڑھتا تو پھر اس کو مار کے نماز پڑھانی چاہیے. تو حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا، آپ کے دادا جان کی تربیت تھی. 7 سال کی عمر سے حضرت شاہ رکن عالم با جماعت 5 نمازیں بھی پڑھتے تھے اور اسی کے ساتھ حضرت شاہ رکن عالم نماز تہجد بھی ادا فرماتے تھے. وجہ کیا تھی؟ ان کی والدہ محترمہ تہجد کی نماز پڑھتی تھی. تو پتہ چلا اگر مائیں تہجد کی نماز پڑھیں گی تو بچے بھی تہجد کی نماز پڑھیں گے. تے جے ماں پیوں نے ہر والی موبائل دے نال لگیا رہنے تو پھر بچوں سے گلہ کرتے ہیں جناب موبائل نہیں چھوڑتا. حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اماں جان رحمۃ اللہ تعالی اللہ اس والدہ محترمہ کی قبر کے اوپر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے جنہوں نے حضرت شاہ رکن عالم جیسے لال پیدا فرمائے. حضرت شاہ رکن عالم کی اماں جان نے فرمایا جب آپ کی پیدائش ہوئی تو فرمانے لگے کہ گھر کے اندر جتنے بھی خادمائیں ہیں، جتنی بھی کنیزیں ہیں، وہ اس بچے کے سامنے کوئی اور بات نہ کریں، صرف ایک بات کریں، اللہ. اس بچے کے سامنے صرف اللہ کا نام لینا، رسول پاک کا نام لینا. اور وہی نتیجہ نکلا جب حضرت شاہ رکن عالم نے بولنا شروع کیا تو جو آپ کی زبان سے پہلا لفظ نکلا وہ تھا اللہ. یہ تربیت ہوتی ہے. اگر اب دیکھیں نا گھر کے اندر بچوں کو پوئمز یاد کرائی جاتی ہیں، چھوٹا سا بچہ ہو اس کو پوئم یاد کراتے ہیں، اس کو جناب فلانی بات یاد کروا دی، کوئی چھوٹی سی اور بات یاد کروا دی. لیکن اگر اسی بچے سے پوچھ لیں بیٹا آپ کو پہلا کلمہ آتا ہے تو بچہ خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ گھر والوں نے یاد ہی نہیں کروایا. گھر والوں نے اگر کلمہ یاد کرایا ہوتا تو آج اس کی زبان کے اوپر کلمہ طیبہ جاری ہونا تھا. بچوں نے اگر حضرت شاہ رکن عالم کی اماں جان نے تاکید فرمائی کوئی اس خادمہ اس کو نہیں اٹھائے گی جب تک وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرے گی. اس بچے کو اٹھانا تو ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. اور ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے، بچہ تھوڑا سا پریشان کر اس کو ساتھ ہی موبائل پکڑا دے. بچہ کھانا تب تک نہیں کھائے گا جب تک وہ اپنے ہاتھ میں موبائل نہیں پکڑے گا. تو جب ہم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کو یاد کرایا ہوتا، حضرت بابا فرید سرکار ہے وہ اتنی گنجے شکر بن گئے. اماں جان نے فرمایا بیٹا فرید نماز پڑھا کرو. اماں جی کی ہوئے گا؟ فرمایا بیٹا رب راضی ہوئے گا. اور کی ہوئے گا؟ رسول پاک راضی ہوں گے. اور کی ہوئے گا؟ فرمایا جب آپ نماز پڑھ کے اٹھیں گے مصلی اٹھائیں گے نیچے آپ کو شکر کی پڑیاں ملے گی. یہ تربیت کا انداز ہوتا ہے. یہ تربیت ہر وقت موبائل آپ تھما کے رکھیں گے تو کس طرح نمازیں پڑھیں گے؟ ہر وقت آپ موبائل تھما کے رکھیں گے تو کس طرح آپ کو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں گے؟ فرمایا آپ مصلی اٹھاؤ گے تو شکر کی پڑیاں ملے گی. وہی کام ہوا، مصلی اٹھانا تو نیچے شکر کی پڑیاں ملنی. ایک دن ایسا آیا آپ کی والدہ محترمہ اپنی عبادت میں مشغول تھیں، بھول گئیں رکھنا. ادھر حضرت بابا صاحب نے خود ہی مصلی بچھایا. 2-4 دن اماں جان نے مصلی بچھا کے دیا. جب حضرت بابا فرید سرکار پکے ہو گئے تو پھر خود ہی مصلی بچھانے لگے. جو عادت ڈال دی جائے گی، پہلے موبائل کو تھوڑا سا دکھانا شروع ہوتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ بچہ موبائل کی جان ہی نہیں چھوڑتا، وہ مستقل اس کو پکڑ لیتا ہے، اس کے بغیر وہ کھانا بھی نہیں کھاتا. تو اگر ذکر اللہ کی عادت ڈالیں گے تو اللہ کے ذکر کے بغیر کھانا نہیں کھائے گا. اگر موبائل کی عادت ڈالیں گے تو جناب دوسرا کام بن جائے گا. حضرت شاہ رکن عالم فرمانے لگے آپ کو پتہ ہے جو آپ بوتے ہو وہی کاٹتے ہو، تو ہر حال میں نیکی کا بیج بونا بہتر ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ بوئیں گے وہی آپ کو صلہ ملے گا، وہی آپ کو فصل ملے گی، تو پھر کوشش کرنا اپنے گھر کے اندر نیکی کا بی بونا. پھر اب گھروں کے اندر ڈش کیبل کے بی بوئے جائیں گے، جب گھروں کے اندر ساری رات موبائل کے بی بوئے جائیں گے تو پھر بچے بھی موبائل کے ساتھ ہی محبت کریں گے نا. جب گھروں کے اندر بیج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب گندا بی بو لی ہے تو چنگی فصل نکل سکتی ہے، اور جب گھر کے اندر ٹی وی ڈش کیبل موبائل کا بی بو دیا جائے تو پھر کس طرح قرآن و سنت کی فصل ہمیں تیار ملے گی؟ تو کوشش کریں اپنے گھر کو اس طرح کا ماحول دیں،
کوشش کریں اس طریقے کے ساتھ جس طرح بزرگان دین ہماری تعریف کے محتاج نہیں. ان کو رب نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجندی جڑی ستے آن جگاوے، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، ہم ایک ہے اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے. تو جو اللہ کے ساتھ لو لگا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان کا ذکر فرماتے ہیں، وہ ہمارے محتاج نہیں. اماں جان نے فرمایا بیٹا نماز پڑھا کرو. ایک دن شکر کی پڑیا خود رکھتی تھی، بھول گئیں. عرض کی یا اللہ آج میرے فریدہ دل نہ ٹوٹ جائے. ادھر وہ دعا فرما رہی تھی، بابا صاحب چھوٹی سی عمر بھاگتے ہوئے آئے، اماں جان سے لپٹ گئے. فرمایا اماں جی اج تے کمال ہو گیا، اگے ایک لب دی سی اج دو لبیاں نے. تو اماں جان نے سینے سے لگا کے فرمایا پتر اگے میں رکھنی سا، اج انہیں رکھیاں جی دے واسطے نماز پڑھنے. فرمایا آپ کامیاب ہو گئے ہو. تو اس طریقے کے ساتھ جب اولاد کی تربیت کریں گے تو پھر انشاءاللہ اولادیں بھی ماں باپ کی فرما بردار پیدا ہوں گی، اولادیں بھی عاشق رسول پیدا ہوں گی، اولادیں بھی قرآن پاک کے ساتھ محبت کرنے والی. قرآن پاک کو حضرت بابا صاحب نے 12 سال کی عمر کے اندر قرآن پاک حفظ کیا. کیوں کیا؟ والدہ محترمہ حافظ قرآن تھی، دن کے اندر ایک قرآن پاک ختم فرماتی تھی. اور ہمارے یہاں زندگیاں گزر جاتی ہیں، قرآن پاک اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نصیب نہیں ہوتا. ابھی قرآن پاک شروع کر لیں. ابھی حضرت صاحب قبلہ نے مسئلہ بیان فرمایا تھا، بہو اللہ رکھا صاحب ریلوے میں ملازم تھے، انہوں نے 60 سال کی عمر کے اندر ناظرہ قرآن پاک پڑھا. ایتھے تے موج ہی موج ہے. فرمایا آج اگر کوئی بندہ قرآن پاک شروع کرے، کل اس کو موت آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی موت عطا فرمائے گا. ایتھے موج ہی موج ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. تو کوشش کرنی چاہیے فاستبقوا الخیرات، جو دین کے معاملات ہیں ان کے اندر آگے بڑھنا چاہیے. اور میں یہ بھی عرض کروں حضرت شاہ رکن عالم عالم دین بھی تھے. آپ کے دادا جان نے مدرسہ قائم فرمایا تھا. بھی جا کے آپ تاریخ پڑھیں حضرت کی. حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی صرف وہ اللہ تعالیٰ کے ولی نہیں تھے، وہ عالم دین بھی تھے. داتا صاحب چلے جاؤ مزار نال مسجد ہے، پاک پتن چلے جائیں مزار ساتھ مسجد ہے، ملتان چلے جائیں مزار ساتھ مسجد ہے. گو کہ جتنے بھی اولیاء کرام تھے وہ اللہ کے ولی بعد میں تھے، عالم دین پہلے تھے. انہوں نے علم دین. آج کل کے جو آپ ہمارے معاشرے کے اندر آگے جنہوں نے لتھی چڑی دی کوئی شرم ہے آئی نہیں، جن کی نہ عقل ہے نہ شکل ہے نہ کردار ہے نہ صورت ہے نہ سیرت، اور جناب ان کو تھوپ دیا جاتا ہے اہل سنت و جماعت کے اوپر. جیسے بھی ایڈے بھولے پالے چپ کر کے قبول کر لینے ہیں انہوں نے. یہ اہل سنت کے نام کے اوپر بدنما دبا ہیں ایسے لوگ جو جناب طرح طرح کے ناموں کے اوپر ٹرالے شاہ، ٹریکٹر شاہ، فلانے شاہ. ہمارا ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہمارے بزرگ تو وہ تھے، پیر جماعت علی شاہ صاحب زندگی کی آخری نماز ادا فرمائی، وضو کیا تو ساتھ میں مسواک کی کہ یہ رسول پاک کی سنت مبارکہ ہے. ہمارے بزرگ تو وہ تھے کہ جن کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا رسول پاک کی سنت کے مطابق تھا. حضرت شاہ رکن عالم کا وقت وصال آیا، یہ بڑی ضروری بات ہے. حضرت شاہ رکن عالم کا وقت وصال آیا 7 جمادی الاولیٰ، آپ کا یوم وصال. آپ نے خادم کو فرمایا کہ مجھے وضو کراؤ. خادم نے پانی پیش کیا اور حضرت شاہ رکن عالم آخری دن تھا، وضو فرماتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو ساتھ ہر اعضائے وضو کے اوپر پانی بہاتے وقت کی رسول پاک نے دعا ارشاد فرمائی ہے. سانو تو بھی کو نہیں پتا، لیکن حضرت شاہ رکن عالم کا آخری دن، آخری وقت، آخری نماز کے وقت یہ معمول تھا. جب وضو فرمایا تو پوری دعائیں بھی ساتھ پڑی تھی. اللہ ماشاءاللہ ہمارے کئی بھائیوں کو مسا کرنا بھی نہیں آتا. بھائی مسا فرض ہے، مسا فرض ہے، مسا نہیں کرو گے تو نماز کس طرح پڑھو گے؟ اور یہ بھی مسئلہ سماعت فرمائیں. بعض بھائی جرابوں کے اوپر مسا کرتے ہیں، جرابوں کے اوپر مسا نہیں ہوتا. اٹھ پٹ کے تو مفتی لب جاندہ ہے. وہ کہتے ہیں جناب میں جو کہنا پہ آواں. بھائی آپ کی مثال تو وہ ہو گئی، ایک مولوی صاحب کہنے لگے کدی کدی بے نماز بھی، کدی کدی بے وضو بھی نماز ہو جاتی ہے. وہ کیا کس طرح؟ وہ کہنے لگا میں جو کہنا پہ میں آپ پڑھیے کئی دفعہ. تو جب اس طرح کے رولڈ گولڈ مفتی ملیں گے تو مسئلے بھی اس طرح کے گڑے جائیں گے. البرکۃ مع اکابرکم، جو بزرگ تحقیق فرما گئے ہیں اسی تحقیق کے اوپر رہنا چاہیے. بہرحال جرابوں کے اوپر مسا نہیں، اگر لیدر چمڑے کے موزے ہوں تو ان کے اوپر آپ مسا کر سکتے ہیں، وگرنہ سوتی جرابے اتار کر آپ کو پاؤں دھونا پڑیں گے. عرض کر رہا تھا حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی نے وضو فرمایا. ہر اعضائے وضو کے اوپر جب پانی بہاتے ساتھ دعا پڑھتے. اس کے بعد آپ نے نماز مغرب ادا فرمائی. نماز مغرب کے بعد نماز اوابین ادا فرمائی.
اس کے بعد سر سجدے میں رکھا اور اسی حالت میں آپ کا وصال ہو گیا۔ گویا کہ وہ بزرگ جاتے جاتے بھی اپنے غلاموں کو، اپنے عقیدت مندوں کو یہ تلقین کر کے جاتے ہیں، بھائی ہمارا تو نماز کے ساتھ پیار ہی اتنا ہے، ہمارا وقت وصال بھی نماز کے اندر آتا ہے، ہمارا تو وقت وصال بھی نماز کے اندر آتا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا رسول پاک کی محبت کے ساتھ تھا، اور رسول پاک کی سنت مبارکہ اور فرض نماز کے ساتھ ہماری محبت ہی اتنی ہے، آخری وقت بھی ہمارا نماز کے ساتھ پیار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کی سیرت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کروڑوں سلام اس والدہ محترمہ حضرت بی بی راستی رحمت اللہ تعالی علیہ کا، جنہوں نے حضرت شاہ رکن علم جیسا لال پیدا فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم کے اوپر، اور ماؤں کو حضرت شاہ رکن علم کی والدہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ان کے جیسی تربیت کریں گی، ان کو لوری کے اندر قرآن سنائیں گی، ان کو لوری کے اندر جو ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا درود و سلام سنائیں گی، تو انشاءاللہ اولاد بھی عاشق رسول ہو۔ اور دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدے کے اوپر رکھے، اللہ ہمیں اسی عقیدے کے اوپر اٹھائے کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام وما علینا الا البلاغ۔